محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار سے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ استغفار میں 3 غلطیاں۔ پیارے دوستو، اگر آپ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے باوجود پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، کیونکہ استغفار ایسا بابرکت عمل، نسخہ ہے اور وظیفہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک کا فرمان موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں حدیثیں موجود ہیں۔ پیارے دوستو، جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے اور اسے ہر فکر سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر فکر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کی کثرت سے ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استغفار کی برکت سے پریشانیاں ختم اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرمایا، پیارے دوستو، اور اللہ استغفار کرنے والوں کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا، اور پھر کیسے ممکن ہے جو بندہ استغفار کرے اور اسے اس کی برکت حاصل نہ ہو، اس کی برکت حاصل نہ ہو۔ اور اگر کسی کو استغفار کی برکت حاصل نہیں ہو رہی ہے، پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ پھر ہم کون سی غلطی ایسی کر رہے ہیں کہ ایسا بابرکت عمل کرنے کے باوجود ہمیں اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند لوگ آئے۔ ایک نے آ کر کہا کہ حضور، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ بارش نازل فرمائے۔ تو آپ نے ان سے کہا، اے صاحب، تو استغفار کیا کر۔ پھر دوسرے شخص نے رزق میں بے برکتی کے لیے کہا، کوئی وظیفہ، کوئی عمل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو آپ نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ ایک اور شخص حاضر ہوا اور کہا کہ حضور، بے اولاد ہوں، دعا فرمائے۔ تو آپ نے ان کو بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ ایک اور شخص نے کہا کہ حضور، فصل کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے، اور جس طرح پہلے فصل کی پیداوار ہوا کرتی تھی، اب اس طرح سے نہیں ہے۔ پیارے دوستو، بہت کمی ہے، حضور کوئی عمل یا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری فصل میں اضافہ ہو۔ اور آپ نے اس کو بھی استغفار کا کہا۔ وہاں ایک شخص موجود تھا، اس نے عرض کیا، حضور، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے سب کو ایک ہی عمل بتایا؟ پیارے دوستو، حضور نے ان سے کہا کہ سوال پوچھنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ پھر فرماتا ہے، وہ کثرت سے بارش نازل فرمائے گا۔ پیارے عزیز دوستو، پھر وہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے مال اور اولاد میں برکت ڈال دے گا۔ پھر وہ فرماتا ہے، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ پیارے عزیز دوستو، تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو استغفار کرے گا، جو شخص استغفار کرے گا، اللہ اس کی اولاد میں برکت اور رزق میں برکت اور ساری پریشانیاں دور۔ استغفار کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا بہترین وظیفہ ہے۔ پریشانیوں کو دور، استغفار مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا بہترین وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ استغفار کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو اس کے فوائد نہیں مل رہے، پھر سوچنا ہوگا کہ کہاں غلطی ہے، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک انسان کے جسم میں روح ہے، میں اسے بہکاتا رہوں گا اور صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا۔ پیارے عزیز دوستو، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے شیطان، مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم،
مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم، اپنی بلندی اور رتبے کی قسم، جب تک میرا بندہ استغفار کرتا رہے گا اور توبہ کرتا رہے گا میں اسے بخشتا رہوں گا۔ یہ تو ایسا بابرکت عمل ہے، کوئی استغفار کرے اور اسے اس کی فوائد اور برکت حاصل نہ ہو۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عجیلہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیوں سے دور رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا ہے۔ تو ان احادیث سے اور قرآن کریم کی آیت سے واضح طور پر اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنے والوں کے لیے جو خوشخبری سنائی ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تمہارے رزق میں برکت ہوگی اور تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوں گی، اور بواؤ بلاؤ سے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اب قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ پیارے دوستو، اب قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے کہ استغفار سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پیارے عزیز دوستو، کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، کیا وجہ ہے کہ ہم استغفار کرتے ہیں لیکن اس کے فوائد اور ثمرات ہمیں نہیں مل پاتے، لیکن اس کے فوائد نہیں مل پا رہے ہیں؟ پیارے دوستو، اصل میں ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہمارے اندر کمی ہے۔ اکثر لوگ استغفار کرتے ہیں لیکن 3 ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ آئیے وہ غلطیاں کون کون سی ہیں، بہت غور سے آپ دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، نمبر 1، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، گناہ کو مکمل طور پر نہیں چھوڑتے۔ غیبت، سود اور لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، زیادتی کرنا، تو کیا ایسے میں استغفار فائدہ دے گا؟ جب آپ گناہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور استغفار بھی کر رہے ہیں، یہ تو منافقت ہوئی، نہ تو ایسے استغفار فائدہ نہیں دے گا۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 2، دوسری غلطی جو ہمارے اندر ہے، جو ہم استغفار کرتے ہیں لیکن ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا، اللہ پر توکل نہیں ہوتا۔ تو جب تک یقین نہیں ہوگا، اللہ پر توکل نہیں ہوگا، تو کیسے استغفار سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ تو استغفار یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، تب ہمیں اس کی برکت اور فوائد حاصل ہوں گے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ چند دن استغفار کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ استغفار کریں اور روزانہ کا معمول بنائیں، تبھی ہم استغفار کے فوائد حاصل کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکی اور سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔